کبھی دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک سیاسی موقف رہا ہے، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام نے اس کو سنجیدہ لیا، جس طرح ہم نے 14 ملین مارچ کیے، اس کے بعد ہم نے آزادی مارچ کیا، اور جس سے ملک کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح ان کی قیادت نے شرکت کی ہے، اگر وہ اپنے کارکنوں اور عوامی حلقوں کو بھی اسی طرح شرکت کے لیے آمادہ نہیں جانتے، مایوسی کیا ہوتی ہے، لیکن پر امید ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور باطل کے خلاف ہماری جنگ وہ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ آل مائنس ہوگا۔ سر IMF اور ورلڈ شریف صاحب نے اپنی حکومتوں کو ان کو ملا کر بھی اتنا قرضہ نہیں لیا جو قرضہ انہوں نے اس 2 سالوں میں لیا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی نااہلی کیا ہے۔ تو اب تو صرف بجٹ ہی 0 سے نیچے نہیں گیا، بلکہ عمران خان کی مقبولیت بھی 0 سے نیچے چلی گئی ہے۔ تو وہ پہلے بھی عوامی نمائندہ نہیں تھا، اور آج تو جو ان کو ووٹ دینے والے ہیں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تیار کرتا ہے جی، اور وہی ہماری ترجیحات طے کرتا ہے۔ اب بھی اسی کی شرائط کے تحت ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کو ہم نے نوکریوں کا 1 کروڑ نوکریوں کا کہا، 25 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک لوگ بے روزگار کر دیے ہیں۔ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگلے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کبھی کم ہوا ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نئے سال کے بجٹ کا حجم پچھلے سال سے کم ہو۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ پچھلے سال کی جو آپ کی محصولات کا ہدف ہو، وہ اگلے سال کے ہدف جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہاں عجیب صورتحال ہے کہ اب ہمارا محصولات کا ہدف پچھلے سال سے بھی کم ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ملک کی معیشت بیٹھ گئی ہے، اور میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ریاستوں کی بقا کا مدار قبائلی معاشرے میں تو دفاعی قوت ہو سکتی ہے، لیکن متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا مدار معیشت پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہماری معیشت بیٹھ گئی ہے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اور پھر ایسی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں جس سے ملک کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں 18ویں ترمیم ہوئی ہے، متفقہ ہوئی ہے، اور پاکستان کے آئین میں اگر کوئی ایک آدھ ترمیم کو متفقہ کہا جا سکتا ہے تو 18ویں ترمیم سب سے بڑھ کر متفقہ ہے۔ پھر NFC ایوارڈ کو دوبارہ چھیڑا جا رہا ہے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ اس میں کمی نہیں کی جا سکے گی۔ آج متفقہ چیزوں کو دوبارہ متنازع بنایا جا رہا ہے، صوبوں کے باہمی تعلقات کو خراب کیا جا رہا ہے، وفاق اور صوبوں میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتی ہیں جی۔ اس حوالے سے اگر وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہ ہونا، اس کی شکایت پیپلز پارٹی کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی شکایت مسلم لیگ کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس نااہل حکومت کے اندر کیوں یہ شکایت پیدا ہو گئی؟ تو بجائے اس کے کہ اپنی نااہلی کا اعتراف کر کے عوام کو اس کی امانت واپس لوٹائے، یہاں پر اس قسم کے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں ابھی ایک ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس، ان کی وفاق، انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 جولائی سے چھوٹے بچوں جو حفظ و ناظرہ کرتے ہیں مسجدوں میں، مکتبوں میں، یہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ضلع ملتان کے امیر کے مدرسے پر پولیس نے اندر گھس کر بچوں کو مارا ہے۔ موقوف اب نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے تعاون کیا ہے
उस ताउन को एहतराम की नज़र से देखा जाए, और इस तरह धौंस धांधली से और ज़बरदस्ती और जबर से अगर आप छोटे छोटे बच्चों को अपने महल्ले के अंदर, छोटी मस्जिद के अंदर, और तमाम COPs को SOPs को फॉलो करते हुए, एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए किए गए हैं, तो फिर उसके बाद इस किस्म के वहशियाना हरबे ये बर्दाश्त नहीं हो सकते। हम एहतजाज भी करते हैं, और एहतजाजन पूरे मुल्क में छोटे मदरसों को और मकातिब को खोलने का ऐलान भी करते हैं। कोई माई का लाल इस तरह जबर के ज़रिए से हमारे रास्ते नहीं रोक सकेगा। सर मौलाना साहब, और इस तरह जो इदारे हैं हमारे, उसको जो है रोका जा रहा है, ये आवाज़ है। देखिए, मैं मुदाफ़ कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल सही हुकूमत मीडिया का सामना कर नहीं सकती। यहाँ तंग नज़र दुनिया है, और अपनी तंग नज़री की बुनियाद पर न तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं, न सहाफ़त को ये आज़ादी दे सकते हैं जैसे कि एक मार्शल का घुटन का माहौल हो। और घुटन के इस माहौल में कभी वो जियो पे हमला करते हैं, मीर शकीजुर रहमान को गिरफ़्तार करते हैं, आज 24 को उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, और कोई भी चैनल ये न समझे कि कल कला उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जहाँ हम जियो के साथ, जहाँ हम चैनल 24 के साथ अपनी यकजहती का मुजाहरा करते हैं, हम पूरे मीडिया के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं, और हम सबको कहना चाहते हैं कि इस्तिकामत का मुजाहरा कीजिए।